دوستی. تو اس کے اتنے دوست ہیں اس کے کہ 4 سال میں میرے 4 بھی دوست نہیں ہیں، اور اس کے 4000 سے بھی زیادہ دوست ہو گئے ہیں. ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ تو میاں دوستی کرو، ہے نا، اس کی ایک لمٹ ہے. بندھت تو اچھی چیز ہے، دشمنی تو کسی سے بھی نہیں مت کرو. دشمنی کسی سے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، مگر کسی سے دوستی بھی اتنی مت کرو کہ اگر وہ دوست چھوٹ جائے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے، تم اس کے لیے پریشان ہو جاؤ. نہیں سمجھے؟ اور کسی سے دشمنی بھی اتنی مت کرو. کیا؟ کسی سے اتنی دشمنی بھی مت کرو کہ کبھی اگر اس کی ضرورت پڑے تم کو تو تم اس کے پاس جا نہ سکو اور اس کو کہہ نہ سکو کہ یار مجھے تیری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کا میانہ روی اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہ ہائی نہ لو، دونوں بیماری ہے. ہائی ہونے سے ہائی پریشر، لو ہونے سے لو پریشر، دونوں بیماری ہے. تو پریشر میڈیم ہونا چاہیے. تو دوستی کرنی اچھی چیز ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ ٹوٹ جائے تو تمہارا آب گینائے دل پاش ہو جائے، ٹوٹ جائے، ہے نا، دکھ میں تم مبتلا ہو جاؤ. اس لیے کسی سے اتنی دوستی مت کرنی. ہاں اگر کسی سے دوستی کرنی ہے، بے پناہ دوستی کرنی ہے، تو اللہ و رسول یہ تو ہے ہی کنفرم، کمپلسری. تو اللہ و رسول کے علاوہ جس سے تم کو سب سے زیادہ دوستی کرنی چاہیے وہ ہے کتاب. یہ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. علم سے دوستی کرو، نالج سے دوستی کرو، پڑھائی سے دوستی کرو، ہے نا، مطالعہ کتب سے دوستی کرو، کتب بینی سے دوستی کرو، لکھنے سے دوستی کرو، ہے نا، نوٹس لکھنے میں، جمع کرنے میں دوستی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی دوستی یہ ایسی دوستی ہے کہ کب ساتھ چھوڑ دے کہنا مشکل ہے، مگر کتابوں کی دوستی، کتابوں سے محبت ایک ایسی دوستی ہے نا، کہ یہ تمہارا کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے نا. تم دنیا کے جس سے بھی محبت کرو، 24 گھنٹہ وہ تیرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے نا، کہیں نہ کہیں تو تمہارا ساتھ وہ چھوڑ ہی دے گا. اور ابھی تو زیادہ تر لوگ مطلب پرست ہو گئے، دوستی بھی مطلب کی ہو گئی. ارے آج تو سلام مطلب کا ہو گیا. نہیں، سلام کا مقصد کیا تھا؟ حضور کے فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا آپس میں میل محبت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کی نفرتیں مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، تمہاری دوریاں گھٹ کر کے قربتیں تمہاری ہو جائیں، تو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. افشوا السلام، سلام کو بڑھاوا دو، کیونکہ اس سے نفرتیں مٹ جاتی ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے مل گل جاتے ہیں. تو سلام کا مقصد کیا تھا؟ سماج کو، سوسائٹی کو بہتر بنانا، اندر کی کدورتیں، نفرتیں، غلاظتیں، گلا شکوہ ختم کرنا، یہ اصل مقصد تھا سلام کا. مگر آج سلام مطلب پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. نہیں، بڑے بڑے علامہ مولانا گزر جائیں سلام نہیں ملتا. داڑھی چھلا، پھانسی کے مولین، ہے نا، ہزاروں کا قاتل، کروڑوں کا مال ہڑپ کھانے والا حرام خور گزر رہا ہے، السلام علیکم نیتا جی، السلام علیکم نیتا. یہ کون سا سلام ہے یار؟ یہ دینی سلام ہے؟ یہ بالکل نہیں، یہ مطلب کا سلام ہے. تو سلام بھی ہمارا مطلب کا ہو گیا ہے. خیر، تو دوستی ایسے سے کرو جس کی دوستی کبھی ختم ہونے نہ پائے. وہ ہے کتابوں کی دوستی. دنیا کا دوست تمہارا کب ساتھ چھوڑ دے کہنا مشکل ہے، مگر کتابوں سے اگر محبت کر لو گے، کتابوں سے اگر تم دوستی کر لو گے، تو تنہائی بھی تمہاری کتابوں کی دوستی کے سہارے خوشگوار ماحول میں گزر جائے گی. جنگل میں بھی تم اکیلے رہ سکتے ہو، تنہائی تمہیں تنہائی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہاتھ میں تمہارے
کتاب ہے۔ نہیں سمجھے؟ لوجک سمجھ میں آیا؟ تو تم اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو، انٹرسٹڈ ہو جاؤ، ہے نا، پڑھائی سے، سمجھنے سے، سمجھانے سے، کتابوں سے حاصل کرنے میں اتنا تم دلچسپی لینے لگ جاؤ، ہے کہ نہیں، کہ دنیا تمہارے ساتھ رہے یا نہ رہے کچھ تمہاری پرواہ نہ ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ بات میں آ گئی؟ ہمارے بھارت کے ایک بہت بڑا نام آتا ہے اے پی جے عبد الکلام صاحب کا، ٹھیک ہے، اس کے دین و اسلام کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، ہے نا، پڑھائی کے تعلق سے چونکہ بات آئی ہے تو اے پی جے عبد الکلام صاحب پڑھائی کا سمجھو ایک کیڑا تھا، اور پڑھائی کو اس نے اتنا عام کیا، علم سے اتنی دوستی کی کہ نالج اور ابو الکلام دونوں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اس کی زندگی، ہے نا، علم حاصل کرنے، علم پھیلانے میں گزر گئی، ہے نا۔ ہمارے اکابرین کا بھی یہی حال رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے لیے زندہ مثال ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے زندہ مثال ہے۔ ہزاروں کتب آپ نے لکھا اس مختصر ٹائم میں، ہے نا، جس میں ضروریات زندگی بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، فتویٰ نویسی بھی ہے، چونکہ آپ شادی شدہ ہیں تو پریوار کے اخراجات کا بھی معاملہ ہے، دوستوں کے ساتھ پھر ملنا جلنا بھی ہے، پھر لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، بہت سارے دوست و احباب ہے نا، اس کے بعد پھر قضائے حاجات بھی ہیں، سونا بھی ہیں، یا اللہ، پھر ضروری اور فرائض عبادتیں بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ نے اتنا لکھا، اتنا پڑھا، اور یادگار کے طور پر اتنی کتابیں چھوڑی کہ ہم جیسے لوگ، ہے نا، ہزاروں پیدا ہوتے رہیں گے اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، پھر بھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں ختم نہ ہوں گی۔ کیوں؟ کہ یہ علم دوستی تھی۔ تو دوست بناؤ تو کتاب کو دوست بناؤ، پڑھائی کو دوست بناؤ، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ کتابوں سے، ٹھیک ہے۔ درسگاہی کتابیں ہیں، آؤٹ کتابیں ہیں، ہے نا، انگریزی ہے، بنگلہ ہے، ہندی ہے کہ نہیں، جو بھی تم کو ہاتھ آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے حضور مفتی فقیہ النفس مناظر اعظم ہندوستان استاد گرامی حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ مدد ظلہ النورانی فرمایا کرتے تھے کہ تم کتابوں کو اپنا اس طرح دوست بناؤ کہ جہاں تم جاؤ تمہارے ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں صرف درسگاہی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، آؤٹ نالج کی بھی کتاب تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہے نا، بھلے قصہ کہانی کی کتاب ہے وہ ہونا چاہیے، بھلے ناول کی کتاب ہے، مگر ہونا چاہیے۔ دوستی پڑھائی سے تمہاری ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ کبھی تمہارا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے، کتاب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یہی وجہ کہ دیکھو گے جو لوگ علم دوست لوگ ہوتے ہیں، پڑھائی سے، کتابوں کے مطالعے سے جن کی دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ہم نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی بارہا مشاہدہ کیا ہے اس کا، ٹرینوں میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس بھیڑ میں، قیامت کی بھیڑ ہے نا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے فارغ البال بنا کر کے رکھا ہے، کوئی ان کو دقت نہیں ہو رہی ہے، چوں چرا ہے، شور و گل ہے، اس کے باوجود وہ اطمینان کے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہیں، گویا کہ ان کا وہ ساتھی، اصل اور اصل دوست وہی ہے ان کے لیے، ہے نا۔ جس دن تم کو پڑھائی سے چسکا لگ جائے گا تو دنیا کے جھمیلوں سے تم کو آزادی مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ ہمارے ایک مکرم محترم استاد گرامی، بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، دل تڑپ رہا ہے، نام ہے ان کا اسم گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق احمد مصباحی، چنا منا کشن گنج سائڈ کے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رابعہ تک مجھے کچھ آتا جاتا نہ تھا، تو میں جب گھر آتا تھا تو میں بھینس بھی چڑھانے جایا کرتا تھا، تو میں کتابوں کو لے کر کے جاتا تھا بھینس کے اوپر،
بھینس کے اوپر بیٹھا میں کتاب پڑھتا تھا، بھینس چرتی تھی، اللہ اکبر، ہے نا. پھر وہ بندہ اتنا قابل بنا، اتنا قابل بنا کہ بڑے بڑے درسگاہوں کو انہوں نے رونق بخشی. تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ دوستی کتابوں سے کرو، پڑھائی سے کرو، کیونکہ یہ کبھی بھی تم کو ساتھ نہیں چھوڑنے والی. لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہارے ماں باپ کبھی ساتھ تمہارے چھوڑ جائیں گے، بیویاں ساتھ چھوڑ دیں گی، اولاد ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ دوست خیش و اقارب تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. مگر اگر اس سے تمہاری دل لگی ہو گئی تو تم جنگل میں بھی اکیلے رہ سکتے ہو، روم کے سناٹے میں، تنہائی میں اکیلے تمہاری زندگی گزر ہو سکتی ہے، تم کو کوئی تکلیف نہیں، کتابوں کی تم کو مزہ آ رہا ہے، کوئی ڈسٹرب دینے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو خیر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو پڑھو.